السلام علیکم۔ یہ میری ویڈیو یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان کی جو ہائر مینجمنٹ ہے ان کے لیے اور فرنچائزر کے لیے 2022 سے لے کے اسپیشلی 2022 سے لے کے ابھی تک جو فرنچائزر بھاگے ان کی کیا وجہ بنی، اس کے لیے میں یہ ویڈیو میں پوری تفصیل سے آپ کو بتانے لگا اور مزید بھی جو نیو فرنچائزر نہیں آ رہے تو اس کی کیا وجہ، جو موجودہ ہیں ان کو کوئی چیز بچ نہیں رہی، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ 2022 سے جب کمپیوٹرائز سسٹم آٹو سسٹم متعارف کروایا ہے یوٹیلیٹی کارپوریشن آف پاکستان نے، یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، لیکن وہ اور سبسڈائز آئٹم جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے یوٹیلیٹی فرنچائزر کو جو ہے نا آپ نے ایپ دی ہے، یہ تب سے یہ پرابلم شروع ہوا اور فرنچائزر بھاگے ہیں، کچھ بھی نہیں رہ گئے اور نئے کھولنے کے لیے ڈر رہے ہیں، اور جو موجودہ ہیں ان کو وہ سروائیو نہیں کر پا رہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ جو سبسڈائز آئٹم ہے یہ فرنچائزر کو 50% ملتا ہے سبسڈائز اور 50% نان سبسڈائز۔ ڈیورنگ رمضان میں ہوج لوگ آتے ہیں، ساری کوانٹٹی ہوتی ہے اور اس پہ جو سبسڈائز آئٹم ہے اس پہ جو ریشو ہے نارمل روٹین میں جو نارمل رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں اس میں 7 آئٹمس کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، اور رمضان میں وہ 17 سے 19 چیزوں کے اوپر سبسڈی دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرنچائزر کو کس طرح دیا جائے، تو وہ ڈویژن بنا دیتے ہیں، ڈویژن بنا کے پرسنٹیج بنا دیتے ہیں، 10% گھی ملے گا، 15% چینی ملے گی، 15% پلسز آٹا دالیں وغیرہ جو چاول وغیرہ ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد سیرپس وغیرہ آ جاتے ہیں، اس میں مشروبات ہیں، ڈیٹس وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ ٹوٹل بن جاتی ہے 19۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ 70-30 ریشو کر دیتی ہے رمضان میں، 7% کر دیتی ہے، لیکن 2022 جب سے یہ آٹو سسٹم بنا ہے اس میں 50% ہی رکھا گیا ہے، 50% سبسڈائز اور 50% نان سبسڈائز۔ اب اس کی جو ریشو ہے یہ 70-30 کی انفارمیشن کا کوئی لیٹر ریسیو نہیں ہوتا فرنچائزر کو پتہ نہیں ہوتا، جو اس کا ویئر ہاؤس انچارجز وغیرہ ان کا جو اکاؤنٹ آفیسر وغیرہ ہیں وہ نکال کے دیں گے، بتائیں گے بھئی آپ کا یہ بنتا ہے، تو وہ میری ریکویسٹ یہ ہے ہر مینجمنٹ سے کہ اس کا جو ایک لیٹر ہوتا ہے وہ فرنچائزر کو بھی ریسیو ہونا چاہیے کہ اس کا کیا اس کو کس ریشو پہ جو ہے نا وہ مٹیریل دیا جائے گا، اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے تو یہ ہائر مینجمنٹ کو بھی چیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ بنا ہے کہ 10% اگر آپ گھی دیتے ہیں، فرنچائزر بھاگے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ 10% گھی آپ کا اگر آپ دیتے ہیں، اور ریگولر سٹور جو ہے ریگولر سٹور کے اوپر سیل جو ہے اور فرنچائزر کی سیل میں ڈفرینس آ جاتا ہے، کیسے آتا ہے کہ اس کو 10% گھی ملا ہوتا ہے اور 10% آٹا ملتا ہے، اور آٹا ملتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں فرنچائزر کو، کبھی دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، اسپیشلی 90% جو ہے نا وہ ملتا ہی نہیں، 10% جو ہے نا وہ جتنا اگر آپ ایفرٹ کریں، زور لگائیں، ان کو ریکویسٹ کریں تو وہ پورے سال میں آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ 10% کی ریشو سے ہی ملتا ہے اگر آپ اس کی ویلیو نکال لیں تو۔ اگر گھی کا آپ لے لیں، گھی 10% ملتا ہے تو مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ کسٹمر بھی گھی کا ہے، اور دوسرا یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کی جو ریگولر اسٹور ہیں ان کا جو سیل پوائنٹ ہے وہ کسٹمر ان کے پاس جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی شاپنگ کے اوپر بھی ان کو 5 کلو گھی، 5 کلو چینی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹا بھی 4 گتھیاں دے دیتے ہیں، اور اس کی شاپنگ کی ریشو اگر فرنچائز جاتا ہے تو اس کو 10% کے حساب سے اگر گھی ملتا ہے اس کو تو وہ 3,000 روپیہ شاپنگ اس کا بنتا ہے کہ 3,000 روپیہ جو ہے نا وہ کسٹمر شاپنگ کرے نان سبسڈائز کی، کے ساتھ اس کا 1 پیکٹ گھی کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو پروفٹ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا، کسٹمر اتنی لمبی شاپنگ نہیں کرتا، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ریگولر اسٹور میں ایسا نہیں ہے، آپ اس طرح سے کیوں دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ اس کو پرابلم فیس کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کے اندر
جب آپ بیٹھے ہیں فرنچائز بھی ادھر ہی ہے اور ریگولر اسٹور بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ریفلیکٹ آتا ہے، کسٹمر آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے ریگولر اسٹور میں اتنا سامان مل رہا ہے اور آپ لوگ کس طرح دے رہے ہیں۔ اگر وہ ریگولر اسٹور کی کمپیریزن دیتا ہے فرنچائزر، تو اس کا گھی چینی ختم ہو جاتا ہے، دوسرا اسٹاک اس کا پڑا رہتا ہے اور وہ بکتا نہیں ہے، اور آگے اس کے پاس ڈی ڈی اکٹھی نہیں ہوتی کہ وہ پھر ڈالے اور پھر گھی چینی لے کے آئے۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کے اوپر پرافٹ ریشو بہت کم ہے۔ چینی میں 50 پیسے ہے، گھی میں میرے خیال 4 روپے یا 5 روپے، ٹھیک ہے۔ تو میری ہر مینجمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لیٹر نکالتے ہیں تو لیٹر کے اندر کلیئرلی مینشن کیا کریں اور وہ لیٹر کی کاپی جو ہے وہ فرنچائزر کو بھی دی جائے اور اس کو ٹرانسلیٹ اردو میں بھی کیا جائے، اور اس کو بتایا جائے اسپیسیفک یہ چیز جو ہے کہ یہ 10% جو ہے وہ ڈیورنگ رمضان ہے یا آفٹر رمضان بھی ہے۔ اب 2022 سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ ڈیورنگ رمضان بھی 10% اور آفٹر بھی 10% ہی رہی ہے۔ اب وہ 10% کے حساب سے فرنچائزر کو کوئی چیز نہیں بچتی، نہ اس کے پاس بلڈنگ کا کرایہ ہے، نہ اس کے پاس سیلری ہے، اور پروفٹ ریشو بہت کم ہے، اور پلس میں آپ کے جو ریگولر اسٹور ہے اگر آپ کے قریب ہیں تو کسٹمر بھی آپ نے ایز اے میگنیٹ وہاں پہ کھینچے ہوئے ہیں۔ تو ہائر مینجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرنچائزر جو ہے وہ بھی ایک آپ کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ڈیوائڈ کر کے ان کے اوپر بھی لوڈ ڈالیں اور ان کو سبسڈائز آئٹمیں زیادہ کوانٹٹی میں دیں۔ جیسے آپ نے ایپ نکالی ہوئی ہے اسی طرح آپ اوڈو سسٹم کا بھی آن لائن سسٹم جو ہے وہ ان کو دیں، تاکہ ان کو اسٹاک کا پتہ چلے ویئر ہاؤس میں کیا چیز آئی ہے، کون سی جا رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اس کا وہ پرسنلی اسٹاک جو ہے نا آن لائن جو ہے نا وہ بیٹھا آرام سے ویئر ہاؤس کو دیکھے کہ وہ کون کون سی نئی چیز آئی ہے، کس کا ریٹ بڑھ گیا، تو وہ اس کو پراپرلی مینیج کر سکے۔ اگر آپ سیل پوائنٹ کا نہیں دیں گے لیکن اس کو ایٹ لیسٹ اپنا مال آرڈر دینے کے لیے اس کو جو ہے نا آٹو سسٹم کی ایکسیس، جس طرح آپ نے سبسڈائز سیل کی ایپ نکالی ہے اسی طرح ایپ جو ہے نا آپ ویئر ہاؤس کی بھی اس کو دے کے وہاں سے وہ اپنا اسٹاک جو ہے نا وہ پرچیز کر سکے اور آن لائن پیسہ جمع کروا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لیٹر ہے وہ لیٹر کی جو ٹرانسلیٹ ہے وہ پراپرلی کرنی چاہیے، اور اس کو کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ 10% آپ نے ڈیورنگ رمضان کرنا ہے یا اس کے بعد بھی 10% ہی جانا ہے۔ تو اس لیٹر جو میں نے لیٹر پڑھا تھا یا مجھے لیٹر کی انفارمیشن ہے یا میں نے جو دیکھا ہے لیٹر، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ رمضان جو ہے وہ آپ نے 10% دینی ہے ریشیو سے، اور آفٹر رمضان آپ نے 50% سبسڈائز ہے اور 50% نان سبسڈائز۔ تو اس میں تھوڑا فرنچائزر کو ریلیف یہ ملتا ہے کہ اگر وہ گھی کی کوانٹٹی زیادہ لے لے، کیونکہ چینی کی جو ریٹ ہے وہ مارکیٹ میں بھی اتنے کا ہے اور فرنچائز میں بھی۔ اب نیا جو ایک نیا رول بنا دیا ہے بے زیر انکم سپورٹ کا، اس کو 2 ڈویژن میں بنا دیا ہے کہ ریگولر اسٹور ریگولر کسٹمر بنا دیے ہیں، اور بے زیر انکم سپورٹ جو ڈیزرونگ پرسن ہے ان کے ریٹوں میں فرق ہے۔ اب فرنچائزر جو ہے نا وہ بالکل ہی پھنس گیا ہے، وہ اس طرح پھنس گیا ہے کہ اب وہ اس کے پاس اگر بیزی انکم سپورٹ والا آتا ہے بندہ تو اس کو جو ہے وہ کس ریشو سے سامان دینا ہے، اس نے وہ پرچیز کرنا ہے ریگولر آئٹم کے حساب سے، اور اس کو بیزی انکم سپورٹ والوں کو اس کو کم پیسوں میں دینا ہے، تو اس کا ایکسٹرا پیسہ جو ہے وہ واپس ریٹرن جو ہے اس کا ایک پراپر چینل نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی ہائر مینجمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ تاکہ فرنچائزر جو ہے وہ بھی ایزی طریقے سے اور رائٹ راستے پہ اور میرٹ پہ رہ کے اپنا بزنس کر سکے، اور دوسرے نئے فرنچائزر، اسی لیے تو فرنچائزر بھاگتے جا رہے ہیں، کیوں بھاگتے جا رہے ہیں کہ ان کو بچتا کچھ نہیں ہے اور ان کو میرٹ نہیں ملتا، اور جب آپ آن لائن سسٹم ان کو آرڈر پہ دے دیں گے تو اس پہ آپ مینشن کر دیں، ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ بھائی ابھی جب آپ آرڈر دیا ہوتا ہے تو آرڈر آپ نے اگر دیا بھی ہوا تو فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ریگولر اسٹور کو دی جاتی ہے، تو مال بھی سیکنڈ پرائرٹی پہ ملتا ہے، اور اگر آپ کا پیسہ بھی جمع ہے تو اس میں اگر ریٹ بڑھ گئے ہیں تو فرنچائزر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہ میرا پیسہ جو ہے وہ آپ کے پاس 2 ماہ تک پڑا ہوا تھا اور آپ کے پاس گھی نہیں تھا، گھی کا اسٹاک نہیں تھا، جیسے ہی گھی کا اسٹاک آیا تو جو ویئر ہاؤس کی جو
ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فرنچائزر کو اس کا جتنا بنتا ہے وہ فرسٹ پرائرٹی کی بیس پہ دیا جائے. یہ نہیں کہ اس چیز کا انتظار کیا جائے کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر اس کو دیا جائے گا، اس کو اور نقصان دیا جائے. تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ ویری بیڈ بیہیویئر ہے، یہ اچھا بیہیویئر نہیں ہے، یہ کوآپریشن میں نہیں آتا. اگر ریلی میں عوام کو آپ نے سبسڈیز آئٹم کی ریلیف پہنچانی ہے تو فرنچائزر کا ساتھ دیں اور اس کو سپورٹ کریں، اور اس کو جو آپ ریگولر اسٹور کی جو آپ کا سیل پوائنٹ ہے، جس طرح آپ ریگولر اسٹور پہ سیل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی سبسڈائز آئٹم دیں. جس طرح آپ صوبائی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ میں آٹا آتا ہے سبسڈی والا، وہ سب دکانوں پہ جاتا ہے تو وہ لوگ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں. اسی طرح سبسڈائز آئٹمیں بھی فرنچائزر کو ملنی چاہیے. اس کے اوپر شاپنگ کی یہ ریشو نہیں رکھنی چاہیے کہ بھائی جی آپ اتنا سامان لیں گے تو بھی آپ کو ملے گا، تاکہ وہ اپنے کو کسٹمر بنائے اور کسٹمر بنا کے اور اپنے بچوں کا پراپرلی پیٹ پال سکے. اور میری فرنچائزر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کی جو فرنچائز کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ ہے سے زیادہ آپ فرنچائزیں اوپن کریں ہر ایریے میں، ہر شہر کے اندر. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہ جو عوام ریگولر اسٹوروں کے اوپر اتنا رش لگ جاتا ہے اور ان کو اسٹاک نہیں ملتا، ہر شہر کے اندر اگر 100 فرنچائز بھی کھل جائے تو یہ لوڈ آٹومیٹکلی ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور یہ جو ایشو ہے کہ یہ ہر ایک غریب آدمی کو نہیں ملتا تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور فرنچائز جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان کی جو ہائر مینجمنٹ ہے ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ جو بھی قانون پاس کرتے ہیں، جو بھی نکالتے ہیں چیزیں، وہ دیکھیں کہ اس سے کوئی بندہ افیکٹ تو نہیں ہو گیا. اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنے فرنچائزر آپ کے رہ گئے ہیں، کون سے فرنچائزر جو ہے ریگولر چل رہے ہیں، بہت کم فرنچائزر رہ گئے، اور جو موجودہ ہیں ان کو کوئی چیز نہیں بچ رہی، بالکل نہیں بچ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.